نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 203 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، فی ایام معدودات، گنتی کے چند دن، فمن تعجل فی یومین، جو شخص جلدی کرے 2 دنوں میں، فلا اسم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تأخر، اور جو تیسرے دن کے لیے مؤخر کر دے تو فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى، جو شخص اللہ سے ڈرا، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، تمام لوگ اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ معزز سامعین کرام، پچھلی آیت میں 2 قسم کے لوگوں کا، دنیا کے تعلق اور آخرت کے تعلق، دونوں لوگوں کا تذکرہ ہوا، تذکرہ ہوا۔ تو یہاں پر بھی فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ کی اصل میں یہ آیت شان نزول اس کا یہ ہے، علماء نے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایام جاہلیت میں 2 قسم کے لوگ تھے، 2 گروہ تھے، وہ غلو کرتے تھے، یعنی زیادتی ہر کام میں بڑھ کے۔ بعض لوگ، ایک گروہ تھا جو مینا میں 10، 11 اور 12، یعنی 10 کے بعد 11 اور 12 2 دن رہتا تھا، دوسری شام کو واپس آ جاتا، 12 تاریخ کو واپس آتا اور کہتا کہ یہ ہم صحیح ہیں، اور جو اگلے دن رہتے ہیں وہ گناہ گار ہیں، وہ غلط ہیں، ان کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایک گروہ تھا جو تیسرا دن بھی رہتا، یعنی 13واں دن بھی، 13 ذی الحج بھی مینا میں گزارتا، اور وہ 12 والوں کو غلط کہتے۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی 12 تاریخ تک رہتا ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کو بھی گنجائش ہے، اور اگر کوئی 13 تک رہتا ہے تو اس کو بھی گنجائش ہے، دونوں کے لیے اس میں آسائش اور گنجائش ہے۔ ایام معدودات یعنی ایام میں تشریق، قربانی کے ایام الگ ہیں، تشریق یہ الگ، مینا میں رہنے کے ایام یہ الگ ہیں۔ تو ایام تشریق جو ہیں یہ 10ویں تا 13ویں ہیں، جس میں نمازوں میں تکبیرات کی جاتی ہیں، نمازوں کے بعد تکبیرات پڑھی جاتی ہیں۔ البتہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے ایک دن کی رعایت عطا کی ہے، جو شخص چاہے اس رعایت سے فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اللہ نے رعایت فرما دی، جو 12 تاریخ تک رہ کے واپس آنا چاہتا ہے تو گنجائش ہے، اور جو اس کو مؤخر کرنا چاہتا ہے، یعنی جو مکہ جلدی واپس آنا چاہتا ہے تو واپس آ جائے، اور جو تاخیر سے واپس آنا چاہتا ہے تو 13 تاریخ تک رہ لے، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی رمی جمعرات کے بعد 12 تاریخ کو وہ واپس مکہ لوٹ آئے، اس کا حج مکمل ہو گیا۔ ومن تأخر فلا اسم علیہ، جو کوئی ایک دن کی تاخیر کرے، یعنی 13 تاریخ تک مینا میں ٹھہر جائے، اس پر بھی کوئی حرج نہیں، ایسا کر سکتا ہے۔ یاد رہے کہ 10 ذی الحجہ کو جمرہ عقبہ پر قبل الزوال رمی کی جاتی ہے، جبکہ 11، 12 اور 13 تاریخ کو بعد الزوال تینوں شیطانوں کی کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر صبح کے وقت بھی رمی کر کی جا سکتی ہے، گنجائش موجود ہے۔ خیال رہے کہ جو شخص 12 تاریخ کو واپس جانا چاہے تو اسے چاہیے کہ غروب آفتاب سے پہلے نکل جائے مینا سے، اگر سورج غروب ہو گیا تو پھر رک جائے، اگلے دن یعنی 13 تاریخ کو کنکریاں مار کے واپس آئے۔ فرمایا یہ رعایت اس شخص کے لیے ہے، لمن اتقی، جس کے اندر تقوی پیدا ہو گیا، یعنی خوف خدا سے کام لیا، کیونکہ حج کے پورے ارکان کی ادائیگی کا مقصد حصول تقوی ہے، جو کہ قانون کی پابندی سے حاصل ہوتا ہے۔ فریضہ حج ایک مشکل اور مشقت طلب عبادت ہے، اس کا اتصال جہاد کے ساتھ کیا گیا ہے۔ حج کے عمل کو بھی جہاد فرمایا گیا ہے، اور جہاد کی تربیت ہے کہ اس میں ولا رفث ولا فسوق ولا، یہ حج کا امتحان ہے۔ تو قانون خدابندی کی جس حد تک پابندی کرتا ہے، قانون شکن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں قانون شکنی کا رد کیا ہے، اور قانون یعنی اللہ کے ضابطوں کو ماننے کا، پابند ہونے کا حج ایک تربیت ہے۔ تو یہاں پر جب پابندی ہو جاتی ہے تو پھر تمام معاملات میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اس کا حج صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی فرمائے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، چھوٹی چھوٹی لفظوں کو کا خاطر میں نہ لاؤ،
کہیں ایسا نہ ہو کہ امتحان میں فیل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے جو کفر شرک اور معصیت سے بچ جائے حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرے۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو انکم الیہ تحشرون تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے ایک واقعہ لکھا ہے واتقوا اللہ، کیوں اللہ نے دوبارہ واتقوا اللہ کا فرمایا کہ اللہ سے ڈرتا ہے تو حج کر رہا ہے؟ تو فرمایا اس لیے کہ بعض اوقات حج کرنے کے بعد نفس کے اندر بڑائی پیدا ہو جاتی ہے کہ تو میں نے حج کر لیا ہے۔ اس پہ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد تھا، اس کے ساتھ پہ ہمیشہ نور کا حلہ رہتا، تو جب وہ حج کے لیے گیا، حج سے واپس آیا تو وہ نور میں تھا، مشاہدہ کیا، تو حضرت کے پاس آیا، رویا کہ حضرت یہ کیا ہو گیا، اللہ کی عبادت کی اور واپسی پر اللہ نے نور ہی واپس لے لیا۔ تو فرمایا حج پہ جانے سے پہلے تیرے دل میں عاجزی اور انکساری تھی، اب یہ ایک نخبت آ گئی ہے کہ اب حج کر لیا ہے، اب یہ اعمال کر لیے ہیں، تو اللہ نے اس عجب کی وجہ سے آپ سے یہ نور واپس اٹھا لیا ہے۔ تو اس لیے فرمائے واتقوا اللہ، اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہو، کیوں کہ اللہ ہے اس کا حقدار کہ ہمیشہ عاجزی اس کے سامنے اختیار کی جائے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔